حضرت امام رضا علیہ السلام جن کو عالم آل محمد کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یوں ایک بہت ہی مشہور لقب امام کا رضا ہے، یعنی اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا کی جو بہت ہی عظیم صفت ہے کسی انسان میں، اگر وہ راضی ہونا سیکھ لے۔ لیکن دوسرا مشہور لقب وہ ہے عالم آل محمد۔ امام کا نام علی ہے لیکن لقب یہ دونوں زیادہ مشہور، البتہ القاب ائمہ کے بہت سارے القاب ہیں اور ہر لقب میں ایک اہم معنی پوشیدہ ہے۔ امام کو عالم آل محمد اس عنوان سے اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ امام نے آ کر دنیا کے مختلف مذاہب اور مختلف فرقوں کے سامنے علم اہل بیت کو پیش کیا، علم اہل بیت کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اور بہت ہی قوت کے ساتھ پیش کیا۔ اگرچہ امام کو مظلومیت کے ساتھ مدینے سے طوس کی طرف لایا گیا، لیکن امام نے اس طوس کی 3 سالہ زندگی، یعنی سن 200 سے لے کر کے 203 ہجری تک جو امام نے طوس میں گزاری، وہاں پر بھی امام کی شہادت ہوتی ہے۔ اس مدت میں جہاں امام تعلیمات، اسلامی تعلیمات دے رہے تھے اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچا رہے تھے، وہیں پر ایک اور ماجرا جو امام کے سامنے پیش آتا تھا وہ یہ تھا کہ مختلف چونکہ خود مرکز میں تھے، امام حکومت کے مرکز میں تھے اور امام جو ہے ولی عہد کے طور پر، ظاہری طور پر ولی عہد کے طور پر تھے، لہذا دربار کی طرف ہر ایک کا آنا جانا تھا۔ اور ادھر مامون رشید کو بھی ایک ایسا انسان تھا جس کو اس طرح کا شوق تھا، کبھی اس کے مقصد کچھ اور بھی ہوا کرتے تھے، امام کو پہچاننا چاہتا تھا، امام کو ممکن ہے کبھی دوسروں کے سامنے ایسی مشکل میں لا کے ڈالنا چاہتا تھا کہ امام سوال کا جواب نہ دے پائیں، لیکن یہ ساری سازشیں ناکام رہیں۔ جو طوس میں بار بار امام کے سامنے پیش آیا کہ مختلف قوموں کے لوگ، خود اسلامی فرقوں میں بہت سارے لوگ، کبھی اسلامی امت کے بہت سارے علماء اکٹھا ہوتے تھے اور امام سے مناظرہ کرتے تھے، امام سے علمی مسائل پر گفتگو ہوتی تھی، اور کبھی کبھی دوسری قوم کے لوگ بھی اکٹھا ہوتے تھے اور امام سے بہت سارے مسائل پر آ کر مناظرہ کرتے تھے۔ مناظرے کے اپنے خاص حالات ہوتے ہیں اور مناظرے میں امام نے بہت ساری حقیقتوں کو، اسلام کی حقیقتوں کو، بہت سارے توحیدی مسائل، بہت ہی عمیق توحیدی مسائل یا تو امام علی علیہ السلام کے خطبات میں نظر آتے ہیں یا امام رضا علیہ السلام کی تعلیمات اور مناظرات میں۔ البتہ دیگر تمام ائمہ نے کی زندگی میں ایک اہم نقطہ جو تعلیمات کا رہتا تھا وہ توحید رہتی تھی، لیکن امام نے آ کر اسلام کی حقیقت، اسلام کی توحید، اسلام کے بہت سارے اور راز اور شیعت کی حقیقتوں کو آ کر دوسری قوموں کے سامنے پیش کیا، اور یہ ایک بہت ہی اہم فرصت تھی اور ایک بہت ہی بابرکت چیز تھی جس کے اثرات ابھی تک جو ہے باقی ہیں، اور وہ کتابوں کی شکل میں ابھی بھی امام کے وہ احتجاجات، وہ خطبات، وہ مناظرات موجود ہیں کہ جو حتماً تمام مومنین کے لیے قابل استفادہ ہیں۔ چونکہ امام رضا علیہ السلام مرکز حکومت میں تھے، لہذا متعدد قسم کے لوگ جو امام کے پاس آتے تھے سوالات کرتے تھے۔ ایک تو ابتدائی حد تک سوال ہوتے تھے، امام ان کا جواب دیتے تھے، یہ تمام ائمہ کے سامنے یہ مسائل پیش آتے تھے اور امام بہت ہی کھل کر لوگوں کی بات کو سنتے تھے تمام ائمہ اور ان کے جوابات دیتے تھے۔ لیکن امام رضا علیہ السلام کے لیے باقاعدہ مناظرے کے طور پر لایا جاتا تھا، دوسری اقوام، دوسرے فرقوں اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے بزرگوں کو اور علماء کو امام کے سامنے لایا جاتا تھا مناظرہ کرنے کے لیے۔ بہت سارے مناظرے جیسے جاسلیق کا مناظرہ جو مسیحی تھا، راس الجالوت کا مناظرہ یہ بھی مسیحی تھا، عمران صابی، سلیمان مروزی، علی بن محمد بن جہم، اور اسی طریقے سے مختلف علماء، مختلف مذاہب کے مناظرے تھے جس میں امام نے آ کر، یعنی اگر یہ مناظرے نہیں ہوتے تو ممکن ہے کہ بہت سارے پہلو جو ہمارے سامنے ابھر کر نکھر کر سامنے نہیں آتے۔ امام نے آ کر جب بہت سارے مناظرے امام کے، البتہ صحابی لوگوں سے بھی ہوتے تھے دوسرے قوم کے، لیکن مسیحی لوگوں سے بہت سارے امام کے مناظرے ہوئے، مسیحیوں میں متعدد مناظرے جو امام ہوتے تھے تو آ کر امام بتاتے تھے کہ مثلا اسلام جو ہے وہ تمام سابقہ ادیان پر ایمان رکھنا لازم ہے الہی ادیان میں، لیکن اسلام چونکہ ایک ترقی یافتہ، پیش رفتہ اور قیامت تک کے لیے ایک کامل مذہب ہے، اس حقیقت کو امام پیش کرتے تھے۔ مسیحی لوگ جو عیسیٰ کو خدا مانتے تھے، بعض مناظرے میں ایسے حالات پیدا ہوتے تھے، مثلا جاسلیق سے امام نے کہا کہ جناب عیسیٰ جو ہے ایک بہت ہی عظیم انسان تھے، لیکن
چونکہ مناظرے میں ایسے ماحول پیدا ہوتے ہیں. جناب عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے, روزہ نہیں رکھتے. اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں, یہ کیسے آپ نے اپنے علم کو باطل کر دیا, میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ تمام امت مسلمہ میں سب سے بڑے عالم آپ ہیں. تو امام نے کہا اچھا, اگر جناب عیسیٰ نماز پڑھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے تو کس کے لیے رکھتے تھے؟ اگر تم جناب عیسیٰ کو خدا مانتے ہو تو نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا یہ کس کی بندگی کرتے تھے؟ اور یہاں پر جو ہے یعنی مناظرے میں یہ بہرحال رویہ طریقہ وہ اپنایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ زیادہ بحث کیے بغیر جو ہے ایک بات کو آسانی سے قبول کر سکے. اس طرح کے دیگر مناظرات جو بڑے بعض مناظرات امام کے بہت ہی تفصیل سے اور بہت ہی مفصل طریقے سے بیان کیے گئے ہیں کہ جس سے ہمارے علماء استفادہ کرتے ہیں, اور ایک بہت ہی زیادہ بابرکت ہے اعتقادات کے لحاظ سے خاص کر. البتہ دیگر پہلو اس میں بعض فقہی مسائل بھی اور اجتماعی مسائل بھی موجود ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اعتقادی مسائل اور شیعت کی اعتقادات کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں امام علی رضا علیہ السلام کے مناظرے ایک بہت ہی اہم رول ادا کرتے ہیں.